اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پہنچا رہے تھے، آپ کے گوشے گزار کر رہے تھے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان پیاری پیاری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوچنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سب کی منزل ایک ہے، ہم سب کا مقام ایک ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اب ان حقیقی کمالات کو حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف پروردگار عالم ہی ہے جو ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، اور اس نے کی۔ صرف خالق کائنات ہی انسان کے حقیقی کمالات، واقعی نیک بختی اور اس کے اچھے برے سے واقف ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے جو خون گردش کر رہا ہے ہمارے جسم میں وہ کیسے کر رہا ہے۔ بس تھوڑا بہت تصویروں سے، یہ سائنٹیفک نالج سے ہمیں یہ پتہ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہمارے ظاہر میں موجود ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے ان کے بارے میں اتنا زیادہ۔ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے انسان کو، کیونکہ اس نے بنایا ہے انسان کو، اور وہی اس کے نفس کی سعادت، کامیابی، بدبختی اور ناکامی کے عوامل سے بچانے کا مکمل ایک جو قانون ہے، ایک جو دستور العمل ہے، اس کو انسان کے اختیار میں دے سکتا ہے۔ بس انسان اگر اخروی سعادت تک پہنچنا چاہے تو وہ ہر حال میں ایک ایک لمحہ خالق کائنات کا محتاج ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا، ہم اپنے دل کو روک کے دکھائیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس سے نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ خدا حکیم نے انسان کو جو سعادت اور بختی دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں، بدبختی بھی حاصل کرتے ہیں، ہم سیدھے راستے پہ بھی چل سکتے ہیں، ہم ان سے منحرف بھی ہو سکتے ہیں، یہ ہیں ہمارے اندر صلاحیتیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرگز انسان کو اپنے نفسانی خواہشات اور حیوانی طاقت کا مطیع نہیں بنایا ہے، اور نہ اسے نادانی کے گرداب میں گھومنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کے الطاف کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے ذریعے ایسے احکامات، ایسے قوانین، ایسے دستور جو کہ انسان کی دنیاوی اور اخروی سعادت و کامیابی کے ضامن ہوں، انسانوں تک پہنچائے۔ یہ انسان کا حق ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑے، اور سعادت اور کامیابی اور بدبختی اور ناکامی سے انسانوں کو آگاہ کر دے، بتا دے کہ دیکھو یہ کرو گے تو تباہی و بربادی تمہارے لیے ہو، اور اگر اس راستے پہ چلے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اس کے جو رسول ہیں، اس کی جو حجتیں ہیں، ان کے کہنے کے اوپر چلے تو پھر تمہارے لیے مقصد تک پہنچنے کا راستہ بہت ہموار ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے راستے کو ہموار کر دیا ہے۔ اصل میں ہمارے لیے وہ جو طریق تھا، وہ جو راستہ بہت سخت تھا، جو پتھریلا تھا، انہوں نے، وہ پروردگار عالم نے ایسے نمونے عمل بھیجے کہ انہوں نے اس راستے پہ چل کے اور ہمارے جیسے انسانوں کے لیے اس راستے کو صراط بنا دیا، اور اس کو سیدھا بنا دیا، اور اس کی پتھریلی اور کٹھن راہوں کو آسان کر دیا ہے۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ایسے ہی اپنی زندگی نہ گزاریں، ایسے ہی اپنے بال بچوں کو مصیبت میں چھوڑ کے نہ جائیں کہ ان کو بھی گائیڈ نہ کریں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی سنواریں، اپنے رسول اور آل رسول کی پیاری اور اچھی اور بامعرفت باتیں سنیں، سمجھیں اور اسے آگے تک پھیلائیں، اور یہی ترقی، کامیابی
کا راستہ ہے جس کو ہمیں طے کرنا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے اپنے انوسینٹ رسول، اپنے معصوم رسول کی باتیں آپ تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ پروردگار عالم ہماری بھی مدد کرے اور آپ کی بھی مدد کرے، اور آپ بھی اپنی زبانوں میں اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے رسول کی ایک بات کو بھی یا ائمہ طاہرین کی ایک بات کو بھی آپ نے دوسرے تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کار رسالت میں تھوڑا سا ایک قدم بڑھا دیا، آپ شامل ہو گئے۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات بھر جائے اتنا درود و سلام آپ کے اوپر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو جس کی بھلائی مطلوب ہوتی ہے وہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ کو بھلائی، اللہ تو سب کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن خود انسان اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، خود انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں دین میں، دیکھیں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اس کی جزا بہت زیادہ ہے۔ جب آپ سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ بھئی مسکرا کے کسی کو دیکھنا جو ہے صدقہ ہے، تو کیا حرج ہے اگر ہم کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں، لیکن ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے اچھا فلاں وقت اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، تو مجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر آپ کو جزا دینے کے لیے تیار ہے۔ دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں گے کب ہم؟ جب ہم وہ علم ہمارے پاس ہوگا، جب ہم تھوڑا تھوڑا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جب ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جب ہم رسول کی احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ائمہ طاہرین کی بات، یہ کیا ہے، یہ سب قرآن ہی تو ہے۔ یا اگر ہم ان کی باتوں کو سمجھ لیں، اگر ہمیں سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ان کی باتوں کو سمجھ لیں، تو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نے اللہ کے دستور العمل کو سمجھ لیا، جو یہ وہی باتیں ہیں جو قرآن میں ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جسے جنت کا اشتیاق ہو اس نے اچھائیوں کی طرف جلدی کی۔ اب کہاں اشتیاق ہوتا ہے جنت کا؟ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا بھی ہے، کبھی تصور بھی نہیں آتا ہے جنت کا، ہم تو اتنے کاموں میں اپنے لگے رہتے ہیں۔ لیکن جسے اشتیاق ہوتا ہے نا، وہ چھوٹی سے چھوٹی اچھائی کو بھی حاصل کرتا ہے، جیسے کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اور جا کے اس کو ہٹائے، آپ ہی اپنے پاؤں سے ایک طرف کر دیں کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کا جو ہے نا پاؤں میں چوٹ نہ لگ جائے، کچھ نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکی کریں، چھوٹی سے چھوٹی، اور جلدی کریں، اچھائیوں کی طرف بڑھنے کی جلدی کریں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو دوزخ سے ڈرا اس نے خواہشات سے اجتناب کیا، یعنی اسے ڈر لگ رہا ہے آگ سے، ہم کتنا ڈرتے ہیں، ہمارا انگلی بھی لگ جائے چولہے کو یا ہمارے بھاپ بھی لگ جائے گرم پانی کی تو کیا حل ہوتا ہے ہمارا، لیکن کتنے دنوں تک وہ پورا جسم اس کو ٹھیک کرنے میں لگا رہتا ہے، پورے جسم کی قوتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے۔ لیکن جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں، دوزخ کے بارے میں کیا کچھ بتا دیا، لیکن ہمیں بالکل ڈر نہیں لگتا ہے اس سے، کیونکہ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو دوزخ سے ڈرے گا وہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان سے بچ کے چلے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے موت کو قریب جانا لذات دنیاوی سے رک گیا، یعنی موت اگر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، نہ کوئی اس کا وقت ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ دن کا پتہ ہے، نہ رات کا پتہ ہے، جانوروں کو تو پھر بھی پتہ ہے، اس لیے وہ جا کے کہیں چھپ جاتے ہیں اور وہاں ان کو موت آ جاتی ہے۔ انسان تو ایسا ہے اگنورینٹ کہ اسے یہ بھی نہیں پتہ اسے موت کب آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس دن آئے گی، کس مہینے، کس سال آئے گی، لیکن اس کو یہ ضرور جاننا چاہیے، اور آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے حالات میں تو کہ نہ جانے کس وقت آ جائے، کتنی جلدی آ جائے، رات کو آ جائے، سوتے وقت بھی کتنا زیادہ عمل بتائیں، اٹھ کے کتنا زیادہ، کہ پتہ نہیں آج کا دن جو ہے نا، تو وہ اگر وہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیاوی جو لذتیں ہیں جو کیا ہے، انسان ہر وقت کانوں میں وہ لگا کے گانے لگا کے، آنکھیں ہر وقت اس کی ڈرامے فلمیں ان میں لگی رہتی ہیں، گیجٹ ہر وقت استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جس سے ہر وقت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس میں مدغم رکھتا ہے۔ تو اگر وہ لذات دنیا سے رک گیا تو
کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اویئر ہے کہ موت کسی وقت بھی آ جائے گی اس کو. اور جس نے دنیا کو حقیر جانا اس کے لیے مصائب کا جھیلنا آسان ہو گیا. جناب رسول خدا نے کتنا زبردست یہ آپ کی حدیث ہے، اور اس کے لیے ہمارا فوراً جو ذہن جاتا ہے وہ کربلا کے جو شہید تھے. امام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، ان کی بات نہیں کریں گے، لیکن جو اصحاب حسین تھے جو کبھی مطلب فوراً ہی جیسے کہ جو ایمان لے کے آئے تھے، بہت کم عرصہ ہوا تھا ان کو، انہوں نے بھی یہ جانا، جیسے ہم حر کی بات کریں گے کہ دنیا کو حقیر جانا، اس کے پاس سب کچھ تھا، مال و دولت بھی تھا، گھر بار بھی تھا، وہ بڑے کمانڈر تھا 1000 کے لشکر کا، تو لیکن اس نے ان تمام چیزوں کو حقیر جانا اور امام حسین کے کیمپ میں آ گیا، تو اس کے لیے کتنا آسان ہو گیا تھا. اور پھر امام نے کتنی اس کو عزت دی کہ پہلے تو لعنت اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا علیہ السلام ہو گیا، جیسے علماء کہتے ہیں اکثر. تو کتنا بڑا، کیونکہ اس نے یہ جانا کہ یہ اگر میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دوں گا تو یہ حقیر چیزیں ہیں، لیکن اگر میں اس امام عالی مقام کے ساتھ ہو گیا تو پھر آخرت کی ہر نعمت جو ہے نا ہمارے لیے ہے، اور پھر یہ مصیبتیں، یہ تلواروں کے زخم، اور یہ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو پردیس میں مرا وہ شہید ہوا. یعنی کہ کس طرح سے لوگ آج کل جیسے کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر جو ایک خاص مکتب سے وابستہ ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں، کیسے لوگ ان کے خواہ دشمن ہو جاتے ہیں ان کی اچھائی کے، کہ کسی خاص ہستی سے یہ وابستہ ہیں. تو اس کے لیے وہ کس طرح سے کبھی کشتیوں میں کس طرح سے سفر کرتے ہیں، کہاں جا کے وہ اپنا گھر بار جاب کاروبار سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو ہیں غربت کی زندگی، یعنی کہ غریب الوطن ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شہید مرا جو پردیس میں مرا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو نوکر چاکروں کے ذریعے صاحب عزت بنا اللہ اسے ذلیل کرے گا. یعنی کہ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارے جیسے ملکوں میں تو ایک بندہ نکلتا ہے، اس کے چاروں طرف گارڈ ہوتے ہیں، لوگ اس کی حفاظت، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ موت جو ہے نا وہ گارڈ کے درمیان بھی آ جاتی ہے، لیکن وہ اتنا جاہ و حشم کے ساتھ رہتے ہیں. بڑے بڑے وہ دنیاوی طور پہ تو اپنے بلبوتے پہ، دولت کے بلبوتے پہ اور نوکروں کے بلبوتے کے اوپر بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت ذلیل ہیں، بہت حقیر ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی منافق ہے. منافق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ کہا ہے کہ منافق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو رسول نے کہا جس نے ہمیں دھوکہ دیا، اہل بیت اطہار کو جس نے دھوکہ دیا، وہ چاہے وہ کتنا بھی کہے کہ ہم میں سے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. اس کو سنیں اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہت